بعض لوگوں نے تعویذ لکھنے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. التمائم شرکن، تمائم تمیمہ کی جمع ہے. تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فی السحر، جس میں جادو ہو، او یستعان بغیر اللہ او بالجبت والطاغوت. بعض روایات میں ہے التمائم والرقا، تمائم کی طرح دم بھی شرک ہے یا تعویذ بھی شرک ہے. اس کا جواب ابن قیم نے الطب النبوی میں دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یا تو یہ ادراج ہوا ہے راوی سے، غلطی سے لفظ آ گیا، اور یا یہ کہ وہ خلط ملط کرتے تھے، جائز ناجائز سب کرتے تھے. تو فرمایا ایسے موقع پہ پھر جائز کام بھی چھوڑ دو احتیاط کے لیے. خلط ملط کرتے تھے، خلط ملط. جیسے مبتدئین اللہ سے بھی مانگتے ہیں، درگاہوں سے بھی مانگتے ہیں، خلط ملط کرتے ہیں. اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور درگاہوں کو بھی پکارتے ہیں. وہ ہمارے عزیز دوست تھے ہمارے، دونوں نے وہ یہ بورڈ بناتے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ موجود نہیں تھے. ان کے نوکر نے آرڈر لے لیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یہ لکھوا کے دے دو. بہت اچھا، صاف ستھرا، خوبصورت. انہوں نے لکھ کے تیار کر لی ہے، لیکن ہمارے دوست نے اپنے نوکر کو کہا کہ دینا نہیں جب تک میں نہ ہوں. کچھ دنوں بعد وہ بدعتی آ گیا لینے کے لیے. وہ نوکر نے اپنے بڑے کو بلایا، اس نے پوچھا آپ کے 3 خدا ہے؟ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے. کہ پھر یہ تینوں کو ایک جیسے کیسے پکار رہا ہے؟ فرق بتا دے مجھے کہ اس میں کیا فرق کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ بڑا سوال ہے، میں اپنے بڑے کو لاتا ہوں. وہ جو کیا ہے آج تک 8 سال ہو گئے، بورڈ پڑا ہوا ہے، بڑا کھڑا کوئی نہیں ہے. بڑا کھڑا کیا کرے گا؟ تل کا اذن قسمت ضیزہ. تو مبتدئین اسی طرح خلط ملط کرتے ہیں. ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے پیغمبر نے کہا تمائم والرقا شرک. سنن میں تو صرف تمائم شرک. آج سے 20-25 سال پہلے حزب الشیطان کا جو بڑا تھا، اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے، حزب الشیطان، مسعود عثمانی، ان سے یہاں کراچی یونیورسٹی میں بات چیت ہوئی تھی. التمائم شرکن. میں نے کہا تمیمت تو تعویذ کو نہیں کہتے، تمیمت تو تولیے کو کہتے ہیں، جس میں سحر ہو، جن بت پری سے مدد مانگی گئی وہ تو شرک ہے. تو مجھے کہا آپ مجھے دکھا دئیے. تو میں نے مجمع البحار اور مولانا فخر الحسن صاحب گنگوئی کا حاشیہ ابو داؤد پیش کیا. یہ دونوں میں فرق لکھا ہے. میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے یہ بھی دکھا دینا، تو نہ دکھا سکا. الحمدللہ اب تو ذہبی کی الطب میں، ابن قیم کی الطب میں، تمام بڑے بڑے جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں انہوں نے فرق لکھا ہے کہ جو کلمات پڑھنا جائز ہے ان کلمات کا لکھنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات کا لکھنا جائز ہے ان کلمات کا دم کرنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات سے شفا کی امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی تجربہ کار ماہر فن پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا تجربہ اور علم اجازت دے دے، اور وہ کسی پلیٹ میں لکھ کر کے زعفران سے یا گلاب کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے، اور پھر وہ مٹا کر کے مریض کو پلائے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز درست ہے. والحمدللہ علی حال.